وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو پتھروں کے بت تم نے رکھ رکھے ہیں اور جن کے سامنے تم کھڑے رہتے ہو آخر یہ ہیں کیا چیز اور ان کا فائدہ کیا ہے، کس کام کے ہیں؟ تو باپ نے یہی جواب دیا تھا کہ فائدہ تو ہمیں ان کا کچھ بھی معلوم نہیں، البتہ پرکھوں سے ایسا ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ان بتوں کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، بس اسی ریت کی وجہ سے، روایت کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم اور تمہارے آجا پرکھا جتنے تھے سب راہ حق سے ہٹے ہوئے گمراہ ہیں، جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں۔ گویا تمہارے آجا اور پرکھے جو تھے وہ بھی غلط راہ پر تھے، اور ان کی تقلید کر کے تم نے جو راستہ پکڑا ہے یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ راستہ بھی غلط ہے، منزل تک پہنچانے والا راستہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا یہ کہ محض کھیل تماشے کے طور پر یہ بات آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ رب وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا، جو زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا اور ان کو حد کمال تک پہنچانے والا ہے، اور ہر زندہ ہونے والی چیز کو زندگی عطا کرنے والا ہے، اور اس کی بقا کا سامان بھی وہی کرتا ہے اور اس کے فنا کا انتظام بھی وہی کرتا ہے۔ جس کی یہ شان ہو وہی رب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اگر یہ صفت کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو رب اگر بنایا گیا تو یہ محض پاگل پن، محض حماقت اور محض بدعقلی ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس بات پر ہم بھی گواہ ہیں
ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہر عقل والا انسان جو ہے وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ جس کے اندر پیدا کرنے کی اور زندگی عطا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل تقریر کا خلاصہ۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کی گفتگو کو پوری کی پوری بیان کرنا یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن تو صرف ہدایت سے متعلق جو گوشے ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتا ہے۔ تو آگے جو مقصد کی بات ہے، باتیں تو نہ جانے کتنی ہوئی ہوں گی اس وقت، مگر قرآن تو صرف مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے قرآن آگے کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری گفتگو کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تمہاری کھوپڑی میں یہ حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تمہاری کھوپڑی میں نہیں اتر رہی ہے، تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ان بتوں کے لیے بھی کوئی تدبیر کروں گا۔ جن بتوں کو تم نے رب کا درجہ دے رکھا ہے، جسے تم نے خالق و مالک کا درجہ دے رکھا ہے، جبکہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ان بیچاروں کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ یہ اپنی مندر میں خود جا کر کے بیٹھ سکیں، یا اپنے مندر سے خود نکل کر کے باہر جا سکیں۔ ان کے اندر تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ پجاری ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر کے لے کے جاتا ہے تو جہاں رکھ دیتا ہے وہیں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے اندر تو اپنی جگہ سے کھسکنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو بھلا یہ عالم کے پالن ہار کیسے ہو جائیں گے؟ یہ ربوبیت کی صفت ان کے اندر کہاں سے پیدا ہو جائے گی؟ اب رہ گیا کہ تم اگر یہ حقیقت تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تمہاری کھوپڑی میں اتنی روشن چیز بھی نہیں سما رہی ہے، تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ان بتوں کے لیے بھی کوئی تدبیر کروں گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت صرف یہ بات جو ہے کوئی ہلکے الفاظ میں نہیں کہی، قسم کھا کر کے کہا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، قسم اللہ پاک کی میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی تدبیر کروں گا کہ ان کی اوقات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ان کی اوقات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، میں ایسی تدبیر کروں گا، قسم کھا کر کے۔ اب وہ تدبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس کی تاریخ مختصراً یہ ہے کہ ان کے میلے لگتے ہیں، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے میلے لگا کرتے ہیں، ان کے نام پر میلے لگائے جاتے ہیں۔ تو کوئی میلہ تھا، اس دن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ حال یہ تھا کہ ماحول میں، سماج میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو بت کے سامنے سجدہ نہ کرتا ہو، جو بت کو خدا نہ مانتا ہو، ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو جب ان کے نام پر میلہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ میلے میں تو پھر سب جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن کا انتظار تھا کہ ٹھیک ہے، میلے کا دن قریب آ رہا ہے، میں ان کی اوقات تمہارے سامنے کھول دیتا ہوں کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی شکتی رکھتے ہیں اپنے اندر۔ چنانچہ میلے کا وہ دن آیا اور تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سب میلہ دیکھنے جائیں گے، میلے میں شریک ہوں گے۔ جب لوگ تیاری کرنے لگے، ظاہر ہے کہ اسی گھر میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تھی، جس گھر میں بت کی پوجا ہو رہی تھی۔ پوجا ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ بت بنائے جاتے تھے اور بازار میں لے جا کر کے بیچے بھی جاتے تھے، گویا ان کی تجارت بھی انہی بتوں سے وابستہ تھی، اس گھر کی جس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ تو تیاریاں ہو رہی تھی، سب جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب لوگ روانہ ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ چلو، تم بھی چلو نا، ہمارے ساتھ میلے میں نہیں چلو گے، چلو ہمارے ساتھ۔
سب چل رہے ہیں تم بھی چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کہیں نہیں چلوں گا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تمہارے اس بے ڈھنگے پن اور حقیقت کو چھوڑ کر کے محض بناوٹی چیزوں کو تم نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے، یہ بات میرے دل میں نہایت خلش پیدا کر رہی ہے اور اس سے میرا دل نہایت دکھی ہے، مجھے اس سے تکلیف، یہ تکلیف مراد تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی جو تم کر رہے ہو وہ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میری طبیعت ٹھیک نہ ہونے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ جو کام تم نے کر رکھا ہے اور جو عقیدہ تم نے بنا رکھا ہے، اس عقیدے سے مجھے سخت بے چینی ہے، مجھے بے اطمینانی ہے، بس یہی ہے طبیعت کا خراب ہونا۔ چنانچہ لوگوں نے سمجھا کہ ہوگی کوئی تکلیف، نہیں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، باقی لوگ سب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام خانے میں گئے جہاں سارے بت براجمان تھے اپنے اپنے مقام پر۔ لوگوں نے ترتیب اس میں یہ بنائی تھی کہ ایک بڑا سا ہال تھا اور اس کے اندر چاروں طرف چھوٹے چھوٹے جو بت تھے وہ سارے کے سارے رکھے ہوئے تھے، اور دروازے کے سامنے ایک بڑا بت تھا۔ پجاری لوگ جب ان بتوں کو پوجنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے بتوں کو پوجتے پوجتے آتے تھے، تو سب سے آخر میں اس بڑے بت کی پوجا ہوتی تھی۔ اب اس وقت تو سب میلے میں گئے ہوئے ہیں، پورے گاؤں میں سناٹا ہے، پوری بستی خاموش ہے، تنہا ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اندر گئے اور ایک کلہاڑا اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے، اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو انہوں نے اپنے کلہاڑے سے توڑ ڈالا، اور وہ جب سب کی حجامت بنا دیا تو جو بڑا بت تھا وہ کلہاڑا لا کر کے اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اس کو نہیں توڑا، بڑے بت کو نہیں توڑا، چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑا، اور بڑا بت جو کھڑا تھا اس کے کندھے پر لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھ دیا اور چلے آئے۔ اب ظاہر ہے کہ میلہ دن بھر کا رہا ہوگا، 24 گھنٹہ کا رہا ہوگا، جتنے کا بھی رہا ہو۔ شام کو تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میلہ ٹھیلا ہوتا ہے شام کے وقت، رات میں واپسی ہو جاتی۔ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو آئے اور صبح کے وقت میں گھنٹہ بجانے کے لیے اور پوجا کرنے کے لیے مندر میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ سارے بت جتنے تھے سب چرخا ہوئے پڑے، ٹکڑے ہو چکے ہیں سب کے۔ فوراً بجلی کی طرح سے خبر پھیل گئی پورے بستی میں، اور لوگ کہنے لگے ارے یہ تو غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ارے کیا ہوا، ارے جا کے دیکھو تو مندر میں کیا صورت حال، ایک بت بھی سلامت نہیں ہے۔ لوگ آئے فوراً اور دیکھا، جب دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ سارے بتوں کی تو حجامت بنی ہوئی، تو لوگ کہنے لگے کہ ایک لڑکا ہے نوجوان، وہ ان بتوں کا چرچا بہت زیادہ کرتا ہے، اور وہ ان کے سلسلے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، بلکہ وہ ان کا نام ان کی ذلت اور اہانت کے ساتھ لیتا ہے، ہو نہ ہو اسی کی یہ کرتوت ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں، یہ کیا ہوا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ میں، کیا تم نے ہی یہ حرکت کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بتوں کا مخالف یہاں تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، تم ہی ایسا کر سکتے ہو، تو بتاؤ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلہاڑا جو ہے بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے۔ یہ جو بڑا بت ہے کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے نا، اسی نے توڑا ہوگا سب کو، اس سے پوچھو نا۔
کہ کیا ہوا ہے یا تم نے کیوں ایسی حرکت کی، اس سے پوچھو، سوال کرو. تو تمہارا رب ہے نا جو سارے زمین کا آسمان کا چلانے والا ہو، سارے لوگوں کو زندگی دینے والا ہو اور سارے کارخانے عالم کو چلانے والا ہو، تو بہت بڑا شکتی والا ہوگا، بڑی طاقتور ہوگا. تو یہ بت جو ہے تو بہت طاقتور ہے، اس سے پوچھو نا اس نے کیا کیا ہے بتوں کے ساتھ. فَاسْأَلُوهُمْ هَذَا إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. اگر یہ تمہارے بت بولتے ہیں اور ان کے اندر بولنے کی طاقت ہے تو پوچھو ان سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو جواب تھا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ ایسا جواب تھا کہ جس کے اوپر ان سب کے سر جھک گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اس انداز سے ان کے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنا، اس سے ان کے دل اتنے متاثر ہوئے کہ جو ابراہیم علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے تھے وہ انہی چند الفاظ میں ان کی پوری حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اگر یہ طاقت رکھتے ہیں، شکتی رکھتے ہیں، تو پھر یہ اسی بڑے بت کا کام ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ ارے پتھر کہاں پر کلہاڑا چلا سکتا ہے، یہ پتھر تو بیچارہ ایسا ہے کہ جو بے حس ہے، یہ اپنی جگہ سے ٹل بھی نہیں سکتا ہے، یہ کلہاڑا کیسے اٹھائے گا، یہ دوسرے بتوں کو کیوں مارے گا، کیوں توڑے گا، اور توڑ بھی تو نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے. تو یہ بات تو سب کے دلوں میں تھی نا، اس حقیقت کو تو سب جانتے تھے، اس لیے کہ تھمک گئے، یعنی خاموش ہو گئے اور اپنے عقیدے پر نظر ثانی کرنے لگے دل ہی دل میں کہ نہ تو یہ بول سکتا ہے، نہ یہ کلہاڑا چلا سکتا ہے، نہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. تو بالکل بے حس، بے حرکت اور بالکل بیکار اور نکما ہے. تو بات تو جو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچی ہی ہے کہ اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کسی بھی کام کا نہیں ہے. جب کسی کام کا نہیں ہے تو بھلا معبود کا ہے کو مانا جائے اس کو؟ جب یہ کسی کام کا نہیں ہے تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حقیقت کی طرف سارے لوگوں کا دل اپنے آپ گیا. اسی کو قرآن کہہ رہا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے اس عقیدے کی طرف رجوع کیا جو ان کے دلوں میں تھا. یعنی جو عقیدہ بنائے ہوئے تھے ان کو رب ماننے کا، اس پر نظر ثانی خود کرنے لگے اور ذہن سے سوچ بچار کرنے لگے. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، اس کے بعد لوگوں نے سر جھکا لیا. تھوڑی دیر سر جھکانے کے بعد، یعنی جب یہ اوقات اور ان بتوں کی اوقات اور اس کی پوری حقیقت ان کی سمجھ میں آ گئی، تو اب وہ اتر آئے گنڈا گردی پر. گنڈا گردی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ظلم، زیادتی اور گنڈا گردی، اس کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کا کوئی قانون نہیں ہے، اس کا کوئی اصول نہیں. اور باطل پرستوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے باطل عقیدے پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان کے اس غلط عقیدے کو تسلیم نہ کرے تو پھر زبردستی دکھاتے ہیں اس کے اوپر، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور مجبور کر کے اس کو گویا زبردستی مجبور کرتے ہیں کہ چاہے تیری سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے لیکن مان میری بات کو. یہ ہے باطل پرستوں کا طریقہ ہمیشہ. تو بھلا اس کے لیے کوئی قانون ہوگا؟ اس کا تو کوئی قانون نہیں ہے، تو محض زبردستی اور صرف گنڈا گردی. تو بہرحال ہاں، اب گنڈا گردی والی بات تو میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے جو یہ بات رہ گئی، جب انہوں نے اپنے اس عقیدے پر نظر ثانی کیا، یعنی اس پہ غور و فکر کیا ذہن سے،
تو آپس میں خود ایک دوسرے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، یار جو بات ابراہیم کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے، کہہ رہے ہیں، یہ بات تو سچی دکھائی دے رہی ہے، رستے سے ہٹے ہوئے اور نا انصافی کرنے والے تو تم ہی لوگ ہو۔ ابراہیم انصاف کی بات کہہ رہے ہیں، حق کی بات کہہ رہے ہیں، ناحق پر تم ہی لوگ ہو۔ انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو کہنے لگے کہ ابراہیم تم کہہ رہے ہو کہ اس بڑے والے بت سے پوچھو، یہ بیچارہ تو بولنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، بولے گا کیا؟ ایسے تم تو جانتے ہو نا کہ یہ پتھر ہے اور پتھر جو ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ جانتے ہو کہ یہ بت اور یہ جو پتھر ہیں یہ بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ بس جب یہ خود کہنے لگے کہ اس بت کے اندر کلاڑا چلانے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کسی قسم کی قوت اس کے اندر نہیں ہے، جب خود کہنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسے کو رب کیوں مانتے ہو، ایسے کو معبود کیوں مانتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، جو اپنے نفع نقصان کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے عابدوں اور عبادت گزاروں اور اپنے پوجا کرنے والوں کو کتنا نفع پہنچائے گا؟ جو خود اپنے کو نفع نہیں پہنچا سکتا وہ دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا؟ جو خود اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا وہ دوسروں کو نقصان سے کیسے بچائے گا؟ بتاؤ ہم کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اف لکم، اف ہے اس بات پر، یعنی یہ بات نہایت حیرت ناک ہے، یہ بات تو عقل سے بالکل دور کی ہے، حیرت ہے، افسوس ہے اس مقام پر کہ تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جس کے اندر کسی چیز کی کوئی صلاحیت نہیں۔ افلا تعقلون، کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل نہیں دی ہے؟ کیا تمہاری کھوپڑی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی موٹی بات کو سمجھ سکو؟ افلا تعقلون۔ یہ تھی تقریر اس جواب میں جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی بڑے والے سے پوچھو، کسی نے کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ پتھر ہے، پتھر بیچارہ نہ کھسک سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ہٹ سکتا ہے، نہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اتنا بے بس ہے تو اتنے بے بس شخصیت کو، ایسی بے بس چیز کو تم خدا کیسے مانتے ہو؟ خدا تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہر قسم کا پاور موجود ہوتا ہے، جب چاہے جیسا چاہے ویسا کرے، سورج کو چاہے تو روشن رکھے اور چاہے تو سورج کو گرہن میں ڈال دے، چاہے تو آسمان کو کھلا رکھے اور چاہے تو بادل بھیج کر کے آسمان کو ڈھانپ دے، زمین کے اوپر سے آسمان نظر ہی نہ آوے، اتنی بڑی چادر تان دے، چاہے تو ایک لمحے کے اندر تباہی مچا دے اور چاہے تو تباہ شدہ مقام کو آباد کر دے، جس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے معبود، اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اتنے بے بس اور اتنے نکمی چیز کو تم نے خدا مان رکھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ لوگ بڑے غور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنتے رہے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ اب آ گئے یہ اپنی غنڈہ گردی، اور میں نے بتایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہ باطل پرستوں کا آخری ہتھ کنڈا ہوتا ہے زور زبردستی، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کرو، نہیں کرتے تو ہم زبردستی کریں گے۔
اب ہم زبردستی کریں گے۔ باطل پرست جو ہوتا ہے جب عقلی دلائل سے اور معقول حقائق سے مجبور ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی گواہ نہیں ہوتا، کوئی شہادت نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو پھر اپنی غنڈہ گردی پر اتر آتا ہے، غنڈہ گردی دکھاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی بات کچھ بھی ہو، چاہے ہمارا یہ عقیدہ صحیح ہو اور چاہے غلط ہو، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو، لیکن بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور تم مجرم ہو، تم نے کیسے یہ حرکت کیا، ہم تمہیں آگ میں جلا ڈالیں۔ یہ تھا ان کا جواب، ہم تمہیں آگ میں جلا دیں۔ سمجھے؟ اب وہ آگ میں جلانے والی ترکیب انہوں نے کیا کیا تھا اور وہ پوری صورتحال کیا ہوئی تھی، اس کو انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا۔ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا۔